شادی کے 30 سال ہنسی خوشی گزارنے کے بعد زوجہ اچانک طلاق کی ضد کرنے لگی۔ میں نے اور بچوں نے بہت سمجھایا مگر اس نے اصرار کر کے طلاق لے لی اور گھر سے چلی گئی۔ 7 دن گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں جنازے پر گیا تو ہر جانب سبحان اللہ کی صدائیں بلند تھی۔ میں حیران تھا کہ شوہر کو ناراض کرنے والی عورت کے ساتھ آخر اتنا اچھا معاملہ کیسے ہو رہا ہے۔ جب میں میت کے قریب پہنچا تو میرے بھی ہوش اڑ گئے کیونکہ میں دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا تو بچوں کے چہرے بہت اداس تھے۔ میں نے اپنی تھکن بھلا کر انہیں کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ تم دونوں اس قدر پریشان کیوں ہو؟ وہ رونے لگے اور آنسو بہاتے ہوئے بتایا کہ اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ 30 سال کی محبت کے بعد یہ خبر میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے آنسو صاف کیے اور بچوں کو گلے لگا کر کہا 30 سال میرے ساتھ گزارنے کے بعد جس نے طلاق لے لی وہ میں کبھی معاف نہ کر سکا، لیکن اس کی موت میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم سب کو جنازے میں جانا چاہیے۔ دل بار بار سوچتا کہ اس نے مجھ سے دوری اختیار کیوں کی۔ ابھی تو صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ وجہ آج تک نہ سمجھ سکا۔ میں نے دل بھاری کر کے کپڑے بدلے اور بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آنکھوں میں بار بار آنسو آتے اور میں انہیں پہنچتا۔ دل میں وہی 7 دن پہلے کا لمحہ گھوم رہا تھا جب اس نے ایک عجیب مطالبہ کیا اور سخت جھگڑے کے بعد میں نے وہ پورا کیا تھا۔ اب اس کے انتقال کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا کہ اس نے آخر مجھ سے علیحدگی کیوں چاہی۔ انہی سوچوں میں ڈوبا میں جنازے تک پہنچا تو لوگ بلند آواز میں روتے اور سبحان اللہ کہتے جا رہے تھے۔ سب اس کی تعریف کر رہے تھے، حالانکہ سب کو ہمارے اختلاف کا علم تھا، لیکن کسی نے برا نہ کہا۔ میں حیران تھا اور وجہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ جب میں میت کے قریب پہنچا تو ایک رشتہ دار نے مجھے روک کر ایک چیز تھما دی جسے دیکھ کر سب حقیقت سمجھ میں آ گئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ لمحہ میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ میں ماضی میں لوٹ گیا۔ میرا نام عارف جمال ہے۔ میں والدین کا سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ میرے بعد 3 بہنیں اور سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ جب میں 10 سال کا تھا ابو کا انتقال ہو گیا۔ ابو کی شکل مجھے دھندلی سی یاد ہے مگر مکمل نقشہ ذہن سے مٹ چکا تھا۔ ہوش تب آیا جب امی نے کہا کہ اب گھر کی ذمہ داری تم پر ہے۔ میں 12 سال کا تھا۔ میں نے پڑھائی چھوڑ کر محلے کی ایک پرچون کی دکان پر نوکری شروع کر دی۔ صبح 9 بجے سے رات 12 بجے تک کام کرتا اور مہینے کے 5,000 روپے ملتے۔ یہ امی کے لیے بہت تھے۔ وہ خود گھروں میں کام کرتی۔ ہم دونوں کی محنت سے گھر کا خرچ چلنے لگا۔ کبھی فاقے بھی آتے مگر امی شکر کی تلقین کرتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ دکان کے مالک نے میری ایمانداری دیکھ کر مجھے ایک بڑی دکان میں لگوا دیا جہاں تنخواہ بڑھ گئی۔ امی نے خوشی میں صدقہ کیا اور کہا کہ اب ہم دونوں کو چاہیے کہ اپنی آمدنی سے پیسے بچا کر تمہاری بہنوں کے جہیز کے لیے جمع کر دے۔ میں نے یہ بات دل سے مان لی۔ حالانکہ میں صرف 15 سال کا تھا لیکن وقت سے پہلے بڑا ہو گیا اور دن رات محنت کے بعد ہم اس قابل ہوئے کہ ایک بہن کا جہیز مکمل کر کے اس کا رشتہ طے کر سکیں۔ یہ میری زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ اسی دوران مجھے پڑھائی کا شوق ہوا تو میں نے دوبارہ اپنی تعلیم جاری کر دی۔ میں صبح کام پر جاتا اور رات کو محنت سے پڑھتا۔ اپنے چھوٹے بھائی قاسم کو بھی پڑھائی کی تلقین کرتا۔ وہ بھی چھوٹا تھا مگر میں نے اس کے دل میں بھی علم کی محبت پیدا کر دی۔ 3 سال کی مسلسل کاوش اور کوششوں کے بعد میں نے میٹرک پاس کر لیا اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ یہ سال بہت مشکل تھا مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا۔ پھر مجھے ایک دوسری بڑی نوکری ملی جہاں دکان کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ تھی اور محنت کرنے لگا۔ یہاں تک کہ دوسری بہن فائزہ کا رشتہ آیا اور میں اس قابل تھا کہ اس کی شادی بھی اچھی طرح کر سکوں۔ یوں دوسری بہن کی شادی بھی مکمل ہوئی۔ تب امی نے مجھے پاس بلا کر کہا بیٹا جب سے تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے تم نے محنت کی ہے اور اپنی 2 بہنوں کی شادی کر دی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا امی پہلے میں اپنی سب سے چھوٹی بہن ہینا کی شادی کر دوں پھر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ آنے والی نہ جانے کیسی ہو، اگر اس نے میرا دل بدل دیا تو آپ کیا کریں گی؟ اور میں نے بات کو ہلکا کر دیا۔ امی مسکرا دی اور کہا مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے۔ دن گزرتے رہے۔ 3 سال بعد ہینا کی بھی شادی ہو گئی تو میں نے کہا امی اب آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کریں۔ میری عمر 27 سال ہو چکی تھی۔ امی نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا اور اسی دوران میری زندگی میں نفیسہ آئیں۔ وہ باحیا، پردہ دار اور محبت کرنے والی لڑکی تھی جس نے گھر کے ہر فرد کے دل میں جگہ بنا لی۔ شادی کے بعد اس نے میرا اور میرے گھر کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ امی بوڑھی ہونے کے باعث اب آرام کرنے لگی اور نفیسہ نے گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھالی۔ میں اطمینان سے کام پر جانے لگا۔ چھوٹے بھائی قاسم کی پڑھائی کا خرچ بھی میں ہی اٹھا رہا تھا۔ نفیسہ صبر کی مٹی سے گڑی ہوئی تھی۔
اس کی آمد نے میری زندگی بدل دی۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی دفتر میں مجھ پر الزام لگایا گیا اور مجھے اچھی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ میں ٹوٹ گیا، لیکن نفیسہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ذمہ داریاں بانٹنے کے لیے میں بھی موجود ہوں۔ مجھے سلائی کا فن آتا ہے، ہم دونوں مل کر گھر چلائیں گے۔ امی کو دوبارہ محنت کرنے کے لیے نہ کہہ سکتا تھا۔ بھائی ابھی پڑھ رہا تھا، ایسے میں نفیسہ نے حوصلہ دیا اور میرا ساتھ دیا۔ وہ صبح سویرے گھر کے سارے کام مکمل کر کے دوپہر سے رات تک سلائی کرتی رہی۔ مجھے دوسری نوکری تو ملی، لیکن آمدنی بہت کم تھی۔ تنگی کے دن آئے، مگر نفیسہ کے حوصلے محبت نے ہمیں سہارا دیا۔ 3 سال تک ہم نے یہ مشکل وقت برداشت کیے، اور ان دنوں ہم یہ بھی بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت نہیں دی۔ 3 سال بعد ابو کے پرانے دوست عقیل انکل آئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا، تمہارے والد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اپنی کمپنی میں جگہ دوں۔ اب وقت ہے کہ میں وہ وعدہ پورا کروں۔ اگر تمہیں نوکری کی ضرورت ہے تو اس پتے پر پہنچ جانا۔ میں فوراً راضی اور ان کے بتائے ہوئے دفتر گیا۔ وہاں میرا بھرپور استقبال کیا گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی ہی کمپنی میں واپس آ گیا ہوں۔ عقیل انکل نے مجھے مینیجر کے عہدے پر رکھ لیا اور مکمل کام سکھا دیا۔ میری پڑھائی ساتھ ساتھ جاری تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ایک بہترین منصب دیا اور میری زندگی کے دن پھرنے لگے۔ اسی سال نفیسہ نے مجھے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کے ہاتھ چوم کر کہا، اب تمہیں سلائیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے آنے والے کا رزق پہلے ہی دے دیا ہے۔ 9 مہینے بعد ہمارے ہاں پہلے بیٹے فہد نے جنم لیا۔ میں بے حد خوش تھا۔ امی نے بھی پوتے کو گود میں لے کر پیار کیا۔ ہمارا گھرانہ ایک مثالی گھر بن گیا۔ میں نے امی کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چونکہ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور گھٹنوں میں درد رہتا، تو نفیسہ ان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ میں اکثر امی سے کہتا، امی آپ کی کون سی ایسی نیکی تھی جس کے صلے میں اللہ نے ہمیں نفیسہ جیسی بہو اور مجھے ایسی بیوی عطا کی؟ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ نفیسہ نے ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا، اچھے برے کی پہچان کروائی، بچوں کی مثالی ماں بنی اور ان کی بہترین تربیت کی، اور اس جیسا میری زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھالی۔ میں نے اسے کہا کہ ماں کی خدمت مشکل ہے، لیکن اس نے فوراً مجھے منع کر دیا کہ کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ تو خدمت کا موقع ہے، اسے غنیمت جانیں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ نعمت ایسی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر بے پناہ پیار آیا۔ اسی دوران اسے دوسری بار ماں بننے کی خوشی ملی، مگر اس نے اپنی ہر خوشی پر ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ امی نے آخری وقت میں اسے بے شمار دعائیں دی اور کہا، تو اتنی اچھی عادتوں سے اس گھر کو جنت بنا رہی ہے، خدا را تیری جنت کو خوبصورت بنائے اور تیری حفاظت کرے۔ ان کی اس دعا پر میں کبھی ہنس کر کہتا، امی کہ آپ میری بیوی نفیسہ کو مرنے کی دعائیں دیتی ہیں؟ تو نفیسہ مجھے ٹوک دیتی، کہتی ایسا نہ کہیں، بزرگوں کی دعا میں بہت راز ہوتے ہیں، انہیں مجھے دعا دینے دے۔ ان کی دعا لگ گئی تو میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ امی کا دل نفیسہ کے ساتھ لگ گیا تھا۔ آخری وقت میں بھی وہ زیادہ تر انہی کے پاس رہتی۔ میں بیٹا ہو کر بھی وہ خدمت نہ کر سکا جو بہو بن کر نفیسہ نے کی۔ جب امی کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ رونے والی بھی وہی تھی، کیونکہ اسے امی کے ساتھ رہنے اور باتیں کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اچانک امی کے جانے سے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ نفیسہ کا بھی چپ اور سنجیدہ رہنے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی کی وفات نے اس پر گہرا اثر ڈالا۔ پھر ہماری بیٹی مریم کی پیدائش ہوئی تو اس کا دھیان بچوں کی طرف ہو گیا۔ میں نے شکر ادا کیا، ورنہ وہ ہر وقت خاموش رہتی اور میں اسے یوں دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا۔ بیٹی کے آنے سے اس کی زندگی میں مصروفیات بڑھ گئی اور یوں اپنے بچوں کی پرورش میں لگ گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، ہمارے بچے جوان ہو گئے۔ میں نے ترقی کرتے کرتے دفتر میں اچھی پوسٹ حاصل کر لی، تنخواہ بھی خاصی تھی۔ ہم نے بچوں کو بہترین اسکول میں پڑھایا۔ نفیسہ نے ہر چیز کی ذمہ داری خود سنبھالی اور میرے لیے ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ شادی کے 30 سال بعد وہ خاموش رہنے لگی۔ 30 سال کی سالگرہ منانے کے بعد اچانک وہ بیٹھے بیٹھے گمسم ہو جاتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے۔ بچوں نے بھی مجھے بتایا تو میں اس کے کمرے میں جا کر پیار سے پوچھا، نفیسہ کیا بات ہے؟ ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میرا تمہارے بغیر رہنا اور تمہارا میرے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، تو پھر اچانک تم اتنی اداس اور چپ کیوں ہو گئی؟ تم جانتی ہو گھر کے ہر فرد کو تم سے ایسی عادت ہے کہ تمہارے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے، خاص طور پر ہمارے بچے۔ وہ اس بات کو بہت محسوس کر رہے ہیں، کوئی بات تو ہے، مجھے بتاؤ۔ میری بات سن کر کچھ لمحے وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر مسکرا دی، کہنے لگی، کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اس گھر میں نہ رہی تو اس گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور صدمہ بھی ہوا کہ وہ ایسی باتیں آخر کیوں کر رہی ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ وقت آنے پر آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے زندگی میں ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال دی ہیں۔
اس لیے میں نے بچوں سے اجازت لے کر اسے شمالی علاقہ جات کی سیر کا پروگرام بنایا، لیکن میرا پروگرام سنتے ہی وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ کہنے لگی، میری اجازت کے بغیر آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ ساتھ ہی اس نے ایک ایسا مطالبہ کر دیا جسے سن کر نہ صرف میں بلکہ بچے بھی حیران رہ گئے اور ہم خالی خالی نگاہوں سے اس کا چہرہ تکنے لگے۔ وہ ہمیں دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ اس کا مطالبہ ہی ایسا تھا کہ میں اس کا رونا نظر انداز کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے جو کہا تھا کیا وہ سچ ہے؟ میں نے دوبارہ تصدیق کے لیے پوچھا تو اس نے وہی جملہ دہرایا۔ کہنے لگی، شادی کے 30 سال میں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اب میں اپنی الگ زندگی بسانا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو ہر خوشی دی، ہر موقع پر ساتھ دیا، بس آپ سے ایک آخری خواہش ہے، بلکہ اسے میری زندگی کی ایک یادگار امانت سمجھے۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ اس کا مطالبہ سن کر میں وہیں کھڑا رہ گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، نفیسہ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، میں بالکل ہوش میں ہوں۔ میں اپنی باقی زندگی اپنے لیے جینا چاہتی ہوں۔ کیا خوشیوں پر میرا کوئی حق نہیں؟ دیکھا جائے تو میں نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے قربان کر دی۔ پہلے آپ کے لیے، پھر آپ کی ماں کے لیے، پھر آپ کے بچوں کے لیے۔ میرا اپنا کوئی وجود ہی نہیں۔ اب میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں سے الگ ہو جاؤں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں دوائی دلوا دیتا ہوں۔ اگر تمہیں ڈپریشن میں ہو تو میں ہر طرح کی مدد کروں گا، لیکن خود کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، مگر والدین کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ اس نے جواب دیا، میں اب اپنے بارے میں سوچا ہے اور آپ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے اپنی زندگی آپ کے لیے قربان کی اور اب جب اپنے لیے کچھ مانگ رہی ہوں تو آپ لوگ تیار نہیں۔ یہی صلہ ملا ہے مجھے قربانیوں کا۔ 3 دن تک وہ یہی مطالبہ کرتی رہی اور میں ان 3 دنوں میں خود کو انگاروں پر جلتا محسوس کرتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی ہے میرے اور اللہ کے درمیان ہے، میں یہاں رکنا نہیں چاہتی۔ تو پھر آپ لوگ مجھے مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اسے زمانے کے ڈراوے دیے، دنیا کی باتوں کا خوف دلایا۔ کہا، دنیا کیا سوچے گی؟ شادی کے 30 سال بعد طلاق کی کیا وجہ بتاؤ گی؟ لوگ کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہو، میں دور کر دوں گا، لیکن مجھ سے جدا نہ ہو۔ اس کے یہ مطالبہ سن کر میرا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا۔ اگر میں غور کرتا تو محسوس کرتا کہ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن گئے ہیں، ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑھے رہتی ہے اور نہ جانے کیوں دن بدن دبلی پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر میں اس کے مطالبے کی بجائے اس کی کیفیت پر غور کرتا تو تب ہی مجھے اندازہ ہو جاتا۔ میرے بچوں نے بھی مجھے اس طرف متوجہ کیا، مگر میں تو صرف اسے روکنے کی کوششوں میں ہی لگا رہا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، اتنے جتن کیے، میں اس کے قدموں تک گر پڑا، مگر اس نے مجھے دھکیل دیا کہ میری زندگی اور میں خود اس کا فیصلہ کروں گی۔ میں کسی کی جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی اور جو میرا دل چاہے وہی کروں گی۔ اس نے آخری نوٹس دیا کہ تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، اگر ان 2 گھنٹوں میں تم نے مجھے طلاق نہ دی تو پھر میں خود اللہ کے سپرد ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ میں نے فوراً اسے طلاق دے دی۔ وہ چپ چاپ اپنا سامان باندھ کر گھر سے چلی گئی۔ میں اس کے رخصت ہوتے ہوئے کچھ نہ کر سکا۔ بچے روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئے کہ ابو آپ نے کیا کر دیا؟ ابو آپ نے امی کو ہم سے جدا کر دیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چند دنوں کے بعد بچے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے، مگر میرے دل پر ایسا زخم پڑ گیا تھا جسے نمک چھڑک دیا ہو۔ میری راتیں بے قرار گزرنے لگی اور کام پر میری کارکردگی بھی متاثر ہونے لگی۔ ویسے بھی 3 مہینے بعد میری ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی، مگر آخری دنوں میں جو کچھ ہوا اس کا اثر میری پینشن اور دیگر مالی معاملات پر پڑا۔ گھر کا ماحول ویران ہو گیا۔ نفیسہ کے جانے کے بعد گھر کی رونق جاتی رہی۔ میں نے اسے پکارا، پلٹ کر نہ آیا۔ مجھے امید تھی شاید وہ پچھتائے گی، مگر مجھے پتہ نہ تھا کہ پچھتانا مجھے نصیب ہوگا۔ 1 ہفتے بعد جب میں تھکا ہارا گھر آیا تو بچے مجھ پر لپٹے اور رونے لگے۔ کہا، امی کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سن کر میرا سانس روک سا گیا۔ میں فوراً جنازے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جنازے میں لوگ مسلسل سبحان اللہ کہتے اور اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ عورت جس نے مجھ سے اختلاف کیا تھا اور ہم سب سے جدا ہو گئی تھی، اب لوگوں کے دلوں میں اتنی عزت کیوں رکھتی ہے؟ میں حیران تھا۔ میں نے نفیسہ کی میت کے قریب جا کر اس کا چہرہ دیکھا تو اس کی صورت روشن اور پر نور تھی۔ مجھے ایک کاغذ تھمایا گیا۔ میں نے کھول کر پڑھا۔ وہ خط نفیسہ نے لکھا تھا۔ اس میں اس نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اسے ایک ایسی بیماری بتائی تھی جو تیزی سے پھیلتی ہے اور پورے گھر کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس بیماری کا علاج موجود نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ہمارے درمیان رہے گی تو ہمارے خاندان کو اس مرض کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس نے ہمارے تحفظ کے لیے خود کو دور رہنا بہتر سمجھا۔ اس نے لکھا کہ وہ ہمیں کبھی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بدنام کر کے چلی گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا مقصد ہمیں بچانا تھا۔
وہ اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کر گئی۔ میں وہ خط پڑھتے ہوئے بے تحاشا رو پڑا۔ میرے بچے بھی خط پڑھ کر روتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ امی نے اپنی جان تک قربان کر دی اور ہمیں بچایا۔ اگر وہ ہمیں بتا دیتی تو ہم شاید اس کا علاج کرواتے، مگر وہ خود غرض سمجھ کر چھپ گئی۔ ہم نے اس کی کیفیت نہ سمجھی۔ مجھے پتا چلا کہ نفیسہ جو مجھے ناراض کر گئی اور مجھے دکھ دیا، وہی میری اور بچوں کی زندگی کا سب سے بڑا نجات بن گئی۔ میں اب روز اس کی قبر پر جاتا ہوں، پھول رکھتا ہوں، اسے باتیں کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ چاہے وہ دنیا سے چلی گئی ہو مگر میں جنت میں اس کا انتظار کروں گا۔ ہم دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ 30 سال کی شراکت کے بعد اسے جدا ہونے کا درد میرے وجود میں ہر دم موجود ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام ذمہ داریاں نبھائیں اور اب میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں جس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی اور اس کی خدمت ہم سے چھپائی۔ اب میری خواہش ہے کہ اس کی قربانی کو پہچانا جائے اور اس کی محبت کو کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ خدا ہمیں معاف کرے اور نفیسہ کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہماری کہانی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، چینل پر ایسی مزید اسلامک سٹوریز کی پوڈ کاسٹ سیریز موجود ہے، اس کو بھی وزٹ کریں۔ اور ہاں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔